بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی ایک اور تھیوری دیکھیں گے، جس میں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم روسٹو سٹیجز آف اکنامک گروتھ پڑھیں گے. اب اس کو روسٹو سٹیج آف اکنامک گروتھ کو ہم لینئر سٹیج آف اکنامک ڈیولپمنٹ بھی بولتے ہیں، لینئر سٹیج تھیوری بھی بولتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی روسٹو نے ہسٹوریکل جو ایویڈنسز پرووائڈ کیے کہ جو اکانومیز ہیں وہ کن سٹیجز سے گزر کر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. سو the theorist of 1950 and early 1960s viewed the process of development as a series of successive stages of economic growth through which all the advanced nations of the world has passed, as all the modern industrial nations of the world were once underdeveloped peasant agriculture economies. So آج کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ایک وقت تھا وہ obviously agriculture countries تھے اور وہ ڈیولپنگ کنٹریز تھے، تو وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزر کے وہ کنٹریز ڈیولپ ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی آئیڈیا تھا لینئر سٹیج تھیوری کا یا روسٹو سٹیجز آف اکنامک گروتھ کا. تو 1950s اور 60s کے جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ سکسیسو پیریڈز رائٹ جن میں سے گزر کر اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کی آج کے ڈیولپ کنٹریز نے. So accordingly, their historical experiences in transforming their economies from poor agriculture, subsistence societies to modern industrial societies had important lessons for backward countries of Asia, Africa and Latin America. So یہ historical evidences جو ہیں یہ ایگریکلچر اکانومی سے تبدیل ہو کر جو ہائی ٹیک انڈسٹریل اکانومی بن جانے کی یہ جو سفر ہے، یہ بیسیکلی جو غریب آج کے ملک ہیں افریقن، سب سہارا افریقن، ایشین اور لیٹن امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ لیسن یا سبق رکھتے ہیں. سو ان دس ریسپیکٹ ویل ڈسکس دا روسٹو اسٹیج آف اکنامک گروتھ. سو Rostow stages of economic growth. Rostow was an American economist who presented stages of growth, model of development according to Rostow. The process whereby all the developed industries, the process whereby all the developed industrial nations of the world transformed themselves from backwardness to prosperity can be described in terms of a series of stages. So these are 5 stages. The first one is traditional society. Second one is the precondition to take off. Third one is take off. Fourth stage is drive to maturity. And the fifth stage is high mass consumption. We'll discuss on the next slide. That is the very first stage, that is traditional society. The traditional society is one whose production functions are based upon pre-Newton science and technology. This unchanging technology places a ceiling on productivity. پرانے دور کے جو پروڈکشن کی ٹیکنالوجیز تھیں وہ استعمال ہوتی تھیں، بیل اور مزدوروں کے ذریعے سے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر کام کیا جاتا تھا. اور ان پرانی ٹیکنیکس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ تھی ان کی ایک سیلنگ، زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ کی ایک جو ہے وہ سطح جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی. اس سے زیادہ پروڈکشن بڑھائی نہیں جا سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ پرانے زمانے کی ٹیکنیک سے استعمال کی جائے. پری نیوٹن جو ہے ہم اس کو ایرا بولتے ہیں. سو ان دس سوسائٹی a higher proportion of resources is devoted to agriculture. So یہ جو پہلی ٹریڈیشنل سوسائٹی یہ پہلی سٹیج ہے، ادھر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ریسورسز جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ڈیووٹ کیے جاتے ہیں. مین از ویلیوڈ آن فیملی بیسس ناٹ آن دا بیسس آف کیپیبلٹیز. خاندان جو ہے وہ بندے کی جو ہے وہ وجہ تعارف ہوا کرتا تھا، نہ کہ اس کی کیپیبلٹیز، اس کی صلاحیتیں. پھر فیٹلزم پریویلز ان سچ سوسائٹیز. قسمت پر
تقدیر کو ہر بات کا جو ہے وہ قصوروار قرار دے دیا جاتا تھا. جو ہے وہ تقدیر پرستی تھی اس وقت. Right? The range of possibilities for a grandchildren are the same what they were for their grandfathers. جو ابا اجداد ہوتے تھے انہی کی جو ہے وہ جو لائف پیٹرن تھا اسی پر جو ہے وہ سارے لوگ چل رہے ہوتے تھے, یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی کہ بڑی کا پوتا بڑی ہوا کرتا تھا, جو کسان کا پوتا کسان ہوا کرتا تھا اس میں. رائٹ, سو اس طرح کا سلسلہ تھا. اسٹیج 1 کی ہم بات کر رہے ہیں, دیٹ از ٹریڈیشنل سوسائٹی. دا سوسائٹی از رولڈ بائی دوز ہو اونڈ اور کنٹرول لینڈ. سو بیسیکلی اس وقت وہ لوگ سوسائٹی پر رول کر رہے ہوتے تھے جن کے پاس بہت زیادہ زمینیں ہوا کرتی تھی, جو زیادہ تر زمینوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے. دیز لینڈ لارڈ یوز ٹو ہیو اے لانگ چین آف سروینٹس اینڈ سولجرز. دا سوسائٹی واز اویلیبل ڈیورنگ دا میڈیول ایجز ان یورپ. اب آپ ذرا غور کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ کب یہ سٹیج گزری ہے. یہ سٹیج ڈیولپ کنٹریز پر تب گزری ہے, یہ میڈیول جو ایجز ہیں ان میں گزری ہے. اور وہ ہوتا کیا تھا, وہاں پہ بڑے بڑے فیوڈل لارڈز ہوا کرتے تھے, وہاں پہ بڑے بڑے ذمہ دار ہوا کرتے تھے جو اپنی زمین کو پروڈکشن کے لیے نہیں بلکہ جو وہ پولیٹیکل پاور کے لیے, جو پریسٹیج کے لیے استعمال کیا کرتے تھے, جس کی جہاں پر اس کی ایک پوری فوج لوگوں کی کام کیا کرتی تھی اور وہاں پر رہا کرتے تھے اور وہ ان پر رول کیا کرتے تھے, اور ادھر سے پاور جنریٹ کر کے وہ اوورال جو ہے وہ جیسے کہ پارلیمنٹ تک پہنچ جایا کرتے تھے. سو بیسیکلی اس سٹیج کے اندر لوگ جو ہے وہ زمین کو پریسٹیج کے لیے اور پولیٹیکل پاور گین کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے, ان کی اپنی فخر کرنے کے لیے زمین کا جو ہے وہ ملکیت ظاہر کی جاتی تھی کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے. سو دیکھیں یہ وہ دور ہے کہ جس کو ہم ٹریڈیشنل سوسائٹی بولتے ہیں. دس از the stage 1 of the Rostow, right? So Rostow has identified traditional society as the very first stage, right? اور وہاں پر پروڈکشن کا پروسیجر اور ٹیکنیکس جو ہے وہ پری نیٹونین دور کے استعمال کیے جاتے تھے. وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے ایگریکلچر پر جو ہے انحصار کیا کرتے تھے. وہاں پر مین سیکٹر ہی ایگریکلچر ہوتا تھا اور میکسیمم ریسورسز ور ایلوکیٹڈ ٹو دا ایگریکلچر سیکٹر, اور لوگوں کی گزر بسر محض ایگریکلچر پر جو ہے وہ منحصر ہوا کرتی تھی. اور لوگ اپنی زمین کی بنیاد پر جو ہے وہ پار گین کرتے تھے اور وہاں پر رول کیا کرتے تھے, اور ان کے مزاروں کی اور ان کے کاشتکاروں کی ایک بہت بڑی فوج ہوا کرتی تھی لوگوں کی, نوکروں کی. رائٹ, سو دس واز دا ٹریڈیشنل سوسائٹی. ناؤ the second stage is precondition to take off. It is a period of transition where the condition for take off are developed. Right, so یہ the second stage ہے, یہ precondition to take off اس کو بولتے ہیں. Right, historically it was due to invasion of advanced societies which destroys the culture of the traditional societies. Right, so colonialism کا دور تھا. Right, بڑے بڑے countries جو ہیں وہ دوسرے countries پر قبضے کر رہے تھے. This paved the way for the emergence of new ideas. Right, البتہ اس سے نیو آئیڈیاز کی طرف بڑھے. In this way, when the new idea developed, people start thinking about economic progress which would provide a better life for the present and the future generation. اب ہوا کیا کہ جب کولونیلزم شروع ہوا, جب لوگوں نے دوسری اقوام نے دوسری قوموں پر قبضے کیے, تو اس وقت وہ obviously اپنا لیونگ سٹینڈرڈ, اپنا کلچر, اپنے رہن سہن کے طریقے سارے ساتھ لے کے آئے, جس کی وجہ سے وہاں پہ مقامی لوگوں کے اندر ترقی کے حوالے سے ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا کہ اچھا لوگ اس طرح بھی رہتے ہیں, اچھا لوگ اس طرح بھی زندگی گزارتے ہیں, اچھا ایگریکلچر کے علاوہ بھی جو ہے وہ طریقہ ہے, اچھا جو ہے وہ جو فیملی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ ڈفرینٹ باتیں انہیں جو ہے وہ پتہ چلی. تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس طرح سے نئے آئیڈیا ڈیولپ ہوئے. نئے آئیڈیا کیوں ڈیولپ ہوئے؟ بیسیکلی جب کچھ اقوام نے کچھ اقوام پر قبضے کر لیے, انویڈ کیا. Once the changes set in, they feed on themselves. It is the education which broadened the mental outlook of the people. Right, education introduce ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذہن کو جو ہے کشادہ کر دیا, and it induces the people to accept new challenges. نئے challenges کی طرف لوگوں کو راغب کیا, اور in this way the new entrepreneur come forward to take risk.
اب وہ ایگریکلچر پر بیس کرنا، اب وہ تقدیر پرستی، اب وہ سارے کا سارا انحصار ایگریکلچر پر ہونا جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوا. نئے آئیڈیاز کی وجہ سے جو ہے وہ نئے انٹرپرینیورز آنے کی وجہ سے رسک لینے کی صلاحیت بڑھ گئی لوگوں میں، لوگ رسک کی طرف متوجہ ہو گئے، انسرٹنٹی کم ہونا شروع ہو گئی. رائٹ، سو انٹرپرینیورز جو ہیں وہ رسک لینے کے لیے اوبیسلی اب دیکھیں جب آپ سبسسٹنس جو ہے فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ قابل گزارا فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی انسرٹینٹی اور رسک یہ دو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ صرف قابل گزارا حد تک فارمنگ کرتے ہیں، اتنی فارمنگ کرتے ہیں جس سے آپ کا گزارا ہو جائے. تو جب کوئی رسک لینے کو تیار ہو، جب سرٹینٹی آ جائے تو آبویسلی لوگ جو ہیں وہ بہتر طریقہ پیداوار اور بہتر پروڈکشن پروسیس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں، ڈیوس ہو جاتے ہیں. Due to establishment of financial institutions, saving and investment are mobilized in social overhead capital, but still the societies is characterized by low productivity. Very important. دوسری stage میں آپ نے دیکھا کہ ہوا کیا، لوگ چونکہ قابل گزارا سے جو ہے وہ بہتر جو ہے سطح پر آ گئے، یعنی کہ سبسسٹنس لیونگ سے، سبسسٹنس فارمنگ سے اوپر کی کمرشل فارمنگ کی طرف آئی یا مکس فارمنگ کی طرف آ گئے، تو اس طرح سے ان کی سیونگز جنریٹ ہونا شروع ہو گئی. اور سیونگز جو ہے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی وجہ سے جو ہے وہ اور زیادہ موبلائز ہو گئی، یعنی کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور سیونگز رائٹ کی وجہ سے انویسٹمنٹ زیادہ ہونی شروع ہو گئی، یعنی کہ زیادہ بینکس بن گئے، لوگ زیادہ سیو کرنا شروع ہو گئے. اور جیسا کہ آپ کو میں نے بہت دفعہ بتایا کہ سیونگز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے برابر ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی سیونگ کے ذریعے سے ہے، تو سیونگز جو ہیں وہ موبلائز ہو گئی، انویسٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی. اور اب آپ دیکھیے کہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کی طرف لوگ دھیان دیا، یعنی کہ سڑکوں کی طرف، پلوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف، چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان چلا گیا. سو اسٹل دیر از اے نیڈ ٹو بلڈ افیکٹو نیشنل اسٹیٹ اگینسٹ دا ٹریڈیشنل لینڈ لارڈزم. اب کیا ہوا، اب یہ ہوا کہ نیشنل اسٹیٹس کی طرف لوگ، قومی حکومتوں کی طرف لوگ جو ہے دھیان دینا شروع ہو گئے. جو کہ لینڈ لارڈزم پہلے تھا کہ اپنی ایک بندے کی بہت میلوں پہ پھیلی ہوئی زمین ہے، وہاں پر اس کے ہاریوں کی، مزاروں کی، اس کے کام کرنے والے کاشتکاروں کی ایک فوج رہا کرتی تھی جس کے اوپر وہ پولیٹیکل، جس کے اوپر وہ رول کیا کرتے تھے. اب جو ہے نیشنل اسٹیٹ کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے، بینکس بن گئے، لوگ انویسٹمنٹ سیونگ کرنا شروع ہو گئے، لوگ انویسٹمنٹ کی طرف متوجہ ہوئے. رائٹ، اکارڈنگ ٹو روسٹو the tradition is a multi-dimensional phenomena. Sorry, again this sentence. According to Rostow, the transition is a multi-dimensional phenomenon. یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کے یہ شش جہتی، بہت ساری جہتیں ہیں، یہ اس کے بہت سارے رخ ہیں کہ country with 75% of its population in agriculture will have to be shifted to industry, trade and commerce. 75% of the people are engaged in the in agriculture sector in developing countries. So کیا ہوا کہ اب لوگ جو ہے وہ ان 75% جو کہ ایگریکلچر میں انوالو تھے ان کو دوسرے سیکٹر یعنی کہ انڈسٹری کی طرف، ٹریڈ کی طرف، کامرس کی طرف ان کا جو ہے وہ توجہ ہونا شروع ہوئی. رائٹ، سو اب دیکھیں یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے 75%. اب پہلے پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ یہ تھا ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف ٹرانزیشن. 75% of the people of developing countries are employed in agriculture sector, so ان کی ٹرانزیشن فرام ایگریکلچر سیکٹر ٹو امپلائمنٹ جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر، کامرس اور ٹریڈ کی طرف وہ آنا شروع ہوا. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ملٹی ڈائمینشنل ٹرانزیشن، از اے ملٹی ڈائمینشنل آئیڈیا. رائٹ، the view to have more children will have to be replaced by the less children. اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، زیادہ بچے ہوں گے، زیادہ ہاتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، زیادہ کمائی ہوگی، ڈیفینس کے لیے بڑے خاندان، زیادہ پاپولیشن کی بات ہوتی تھی. لیکن اب اس سٹیج کے اندر لوگ جو ہیں وہ بڑے فیملیز، بڑے خاندان سے چھوٹے خاندان کی طرف، زیادہ بچوں سے کم بچوں کی طرف مال. یہ بھی ایک ٹرانزیشن ہے. رائٹ، کہ پہلے لوگوں کے بچے زیادہ ہوا کرتے تھے، اب کم ہونا شروع ہوئے. پہلے خاندان کا سائز بڑا ہوا کرتا تھا، اب چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. رائٹ، تو ٹرانزیشن کا ایک جو ہے ڈائمینشن کیا ہے کہ ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف، کامرس کی طرف جو ہے. دوسری ڈائمینشن کیا ہے کہ امپلائمنٹ جو ایگریکلچر سیکٹر سے انڈسٹریل، کامرس اور تیسری آپ کو ٹریڈ بتائی تھی، ٹریڈ کی طرف لوگوں کا آنا. پھر آپ کی اس
की एक और डायमेंशन ये है कि बड़े खानदान से छोटे खानदान का तस्वर का उभर आना, राइट. सो ये सारी आपकी जो है वो क्या है, ट्रांजिशन, राइट. Then the income will have to be shifted from the feudals to those who will spend it on the productive items, right. So feudals यानी कि चंद लोगों के पास जो दौलत का इर्तिकाज था, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी, फ्यूडल्स के पास थी, वो आम लोगों के पास आना शुरू हुआ. अब जो फ्यूडल्स थे वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर अपने पैसे खर्च किया करते थे. जो जब वो आम लोगों के पास पैसे आना शुरू तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होना शुरू हुआ. सो इनकम का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में फ्यूडल से आम लोगों की तरफ इनकम का जो है वो शिफ्ट होना. सो ये एक और आपकी ट्रांजिशन का डायमेंशन है. सो आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ आना. एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लोग 75% एम्प्लॉयड थे, वहाँ से जो है वो दूसरे सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स की तरफ आना. बड़े ख़ानदान से छोटे ख़ानदान की तरफ ट्रांसफॉर्म होना. और फिर इनकम जो है फ्यूडल जो कि नॉन प्रोडक्टिव जिनका यूज़ किया करते थे इनकम का, उधर से जो कम आमदनी वाले लोगों की तरफ इनकम का शिफ्ट होना जो कि प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते थे. दिस इज़ अगेन वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द ट्रांजिशन. देन द मैन विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉम्पिटेंस. अब बंदे का तारुफ उसका ख़ानदान नहीं बल्कि उसकी कॉम्पिटेंस, वो कितना कॉम्पिटेंट है वो डिटरमिन करता था. सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द ट्रांजिशन. अब बात हो रही थी रोस्टो की स्टेजेस की, उस दूसरी स्टेज में वो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, राइट. तो वो जो ट्रांजिशन है ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल आइडिया है. मल्टी डायमेंशनल इसलिए कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांजिशन नहीं कहते, बल्कि न सिर्फ जो छोटे ख़ानदान से बड़े ख़ानदान से छोटे ख़ानदान की तरफ माइल हो जाना इसको ट्रांजिशन, बल्कि ये इस ट्रांजिशन के बहुत सारे जो है वो डायमेंशंस हैं जो हमने आपके सामने डिस्कस किए, जिसमें लोगों की अहमियत उनके ख़ानदानों की बजाय लोगों की अहमियत उनकी कॉम्पिटेंस की बेस पर होना शुरू हो गई. Now, moreover, during this transition period, the following major changes will occur. अब इस transition period में stage 2 में जो transition जो traditional society से हम transition की तरफ आ रहे थे, हम जो pre-condition to take off की तरफ आ रहे, जो transitions हो रही थी उनके हम कुछ और जो है वो characteristics को देखें. Number 1, crucial role by agriculture. So during this transition period, the following major changes will occur. What is that crucial role by agriculture? For the sake of transition, the self-sufficiency in agriculture is required. Such self-sufficiency is justified on the following grounds. Self-sufficiency की ज़रूरत है. क्यों self-sufficiency की ज़रूरत है? To meet the increased need of the growing population. चूँकि population तेज़ी के साथ बढ़ रही है इसलिए उसकी ज़रूरियात को पूरा करना. यानी कि agriculture इस transition period में बहुत crucial role play करता है. देखा आपने देख रहे कि ये ट्रांजिशन का पीरियड जो है, जो हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं, वो ट्रांजिशन जो है, वो ट्रांजिशन जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ट्रांजिशन जो कि लार्ज फैमिली से स्मॉल फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ट्रांजिशन जो कि बेसिकली बंदे की पहचान उसकी जो है वो स्किल से हो रही है. ये सारी ट्रांजिशंस है ना, ये उसकी डायमेंशंस है. तो अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर. वो क्यों रोल, उसका क्या पहला रोल है, क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो ज़रूरियात पूरी करनी है, बुनियादी ज़रूरियात, फूड बुनियादी ज़रूरत है ना, वो किसने पूरी करनी है? एग्रीकल्चर सेक्टर ने पूरी करनी है. इसलिए इस ट्रांजिशन में जो क्रूशल रोल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्ले करता है. दूसरी वजह ये है कि विद एग्रीकल्चर सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अर्न टू मीट द इम्पोर्ट बिल ऑफ द कैपिटल गुड. अब इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की आपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में पढ़ा था कि उनके एक्सपोर्ट्स बेसिकली प्राइमरी गुड्स होती हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं, तो उसकी मदद से वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं. उस फॉरेन एक्सचेंज की मदद से वो कैपिटल गुड इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है. तो आपने देखा कि ये ट्रांजिशन जो है इसमें एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. न सिर्फ ये मुल्क के लोगों की खुराक की ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि ये हेल्प करता है जो आपकी सरप्लस क्रॉप्स होती हैं, एक्सपोर्ट करके आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, जिसकी मदद से आप कैपिटल इम्पोर्ट कर सकते हैं, राइट. सो द वेरी क्रूशियल रोल इज प्लेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर इन दिस ट्रांजिशन पीरियड. Okay, the overall increase in the productivity due to agriculture development will provide stimulus to other sector of the economy. हम देखें एग्रीकल्चर में
بنیادی طور پہ انکم جنریٹ ہو رہی ہے ایگریکلچر سے. اب ڈیمانڈ دوسرے سیکٹرز کے لیے بھی لوگوں کی جب انکم بڑھے گی تو وہ صرف جو کنزیومر ہے جو اس کی جب انکم بڑھے گی تو اس نے صرف اس کی ڈیمانڈ ایگریکلچر سیکٹر کی کموڈیٹیز کی تو نہیں ہوگی, وہ دوسرے سیکٹر ٹیلی ویژن بھی لینا چاہتا ہے, فریج بھی لینا چاہے گا, وہ دوسری اس طرح کی ڈیمانڈ بھی ہے. اب یہ ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی بیسیکلی ایگریکلچر سیکٹر میں پروڈکشن یا پروڈکٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو ایگریکلچر سیکٹر کا رول اس لیے بھی کروشل ہے کہ یہ دوسرے سیکٹرز جو ہیں ادھر اسٹیمولس کا کام کرتا ہے. سو دا اوور آل انکریز پروڈکٹیوٹی ڈیو ٹو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ول پرووائڈ اسٹیمولس ٹو ادر سیکٹر. سو ہوا کیا ہوا یہ کہ پروڈکٹیوٹی ان ایگریکلچر سیکٹر انکریز ہوئی, جس سے پروڈکشن زیادہ ہوئی, جس سے لوگوں کی انکم زیادہ ہوئی, جس سے لوگوں کی ڈیمانڈز دوسری کموڈیٹیز دوسری سیکٹر کی پروڈکٹس کے لیے بڑھی, جس کی وجہ سے جو ہے دوسرے سیکٹر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. سو دس از دا تھرڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ role of the agriculture sector. So again transition period میں crucial role, سب سے کروشل رول ایگریکلچر کا ہوتا ہے. کیوں کروشل رول ہوتا ہے؟ بیسک نیڈ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی پوری کرتا ہے. ایک, ایگریکلچر سرپلس کے ذریعے سے فورن ایکسچینج ارن کیا جاتا ہے. دو, پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ آپ دوسرے سیکٹرز کو ڈیولپ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. ان شارٹ ایگریکلچر مسٹ سپلائی ایکسپینڈ فوڈ, ایکسپینڈ مارکیٹ, ایکسپینڈ فنڈس ٹو دا ماڈرن سیکٹر. سو ہوتا ہے کیا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے فوڈ کی سپلائی بڑھتی ہے, ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے آپ کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہوتی ہے, ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے آپ کے فنڈ زیادہ ہوتے ہیں. اب جب آپ کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو آپ نے پڑھا تھا نا بگ پش تھیوری کے اندر, مارکیٹ ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ ملٹیپل ٹائم بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ملٹیپل ٹائم بڑھے گی تو obviously پروڈکشن ملٹیپل ٹائم بڑھے گی. اوکے, سو جس کی وجہ سے آپ نے وہ انڈیویزیبلٹی آف دا ڈیمانڈ کی ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر کے اندر. اسی طرح سے جب lot of funds are available, obviously you can spend on social overhead capital. So another indivisibility کی جو ہے وہ طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ social overhead capital کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, for which you need a large amount of capital, right? So you can generate it through agriculture sector. Okay, so this is the crucial role played by the agriculture sector in the transition of the economy. Okay. Now, second is the growing outlay on social overhead capital. So transition کے اندر ایک تو crucial role play کرتا ہے آپ کا agriculture sector. اب growing outlays یا growing expenditure on social overhead capital یا growing expenditure on infrastructure کی بات کر رہے ہیں. According to Rostow, in the period the resources are diverted to SOC. The SOC has three distinct characters. Resources divert ہو جاتے ہیں آپ کے سوشل اوور کیپٹل کی طرف, آپ کے انفراسٹرکچر کی طرف, رائٹ. سو اس کے سوشل اوور کیپٹل کے تین ڈسٹنکٹ فیچرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لمبے عرصے کے لیے, رائٹ, اس پر جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ لمپی ہوتا ہے اور اس سے کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے, سڑکوں سے, بجلی سے, پانی سے, سوئی گیس سے, رائٹ. ڈیو ٹو دیز ریزن اٹ از دا ڈیوٹی آف اسٹیٹ ٹو پرووائڈ SOC ایز ڈیورنگ 1815 to 1840 the social overhead capital was provided by state in United States and یونائٹڈ کنگڈم. سو 1815 سے 1840 کے درمیان جو سوشل اوورہیڈ کیپٹل ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور یونائٹڈ کنگڈم کے اندر اسٹیٹ پرووائڈ کرتی تھی. سو اٹ مینس کہ ٹرانزیشن کے پیریڈ میں, ان ادر ورڈ کہ یہ 1815 to 1840 دیٹ واز دا ٹرانزیشن پیریڈ آف یونائٹڈ کنگڈم اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اوکے, بیکاز آؤٹ لیز واز آن سوشل اوورہیڈ کیپٹل اور انفراسٹرکچر وار گروئنگ. اوکے. Now, third stage is take-off stage. That is take-off stage. The take-off stage is a breakthrough in the history of the society. The take-off stage remains for more than 2 or 3 decades. In this stage, 3 conditions must be satisfied. 2 to 3 decades, یعنی کہ 20 سے 30 سال لگتے ہیں اس تیسری سٹیج یعنی کہ ٹیک آف سٹیج کے لیے. آپ کو یاد ہے نا ٹریڈیشنل سوسائٹی, دوسری آپ کی سٹیج کیا تھی, پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف, رائٹ, جس میں ٹرانزیشن ہوتی ہے. تیسری سٹیج آپ کی کیا ہے, جس میں آپ جو ہیں وہ 20 سے 30 سال رہتے ہیں اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, جس میں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ مسٹ رائز فرام 5 to 10% آف دا GDP. GDP کا 5 سے 10% جو ہے وہ آپ کا ریٹ آف انویسٹمنٹ ہو.
Okay, the development of one or more substantial manufacturing sector with the high growth rate, एक या दो ऐसे सेक्टर जिसकी growth rate बहुत high हो, right, बहुत ज़्यादा high. So the existence of social, political and institutional framework which could impulses to modern sector expansion. So उस वक्त आपका political stability होनी चाहिए, institution strong होने चाहिए, उनके framework बहुत strong होना चाहिए, social sector आपका बहुत strong होना चाहिए ताकि इस फैलती हुई economy को absorb कर सकें, right? जैसे कि हमने आपसे पहले भी discuss किया था कि big push theory के हवाले से कि जब इतनी बड़ी investments होती हैं, जब आपकी economy transform हो रही होती है, तो उस वक्त इतनी बड़ी investments को manage करने के लिए, और ये बड़ी investment स्टेट ने करनी होती है सोशल ओवरहेड, कैपिटल और वेलफेयर के हवाले से, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है जब स्टेट करती है, तो जो स्टेट की मशीनरी है जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलराइज करने के लिए और उनको जो है वो लुक आफ्टर करने के लिए जो मशीनरी है वो करप्ट है, वो अनस्किल्ड है, वो एफिशिएंट नहीं है, तो ये इश्यूज आपको आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन प्रीवियस लेक्चर. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, सोशल and there should be very strong institutional framework, right, कि जो इसको आपकी इस इतनी बड़ी जो ट्रांजिशन के बाद आपकी जो टेक ऑफ स्टेज है उसको लुक आफ्टर कर सके. when the 5 to 10% of the GDP is basically going diverting towards investment, so you need a very very strong political social infrastructure to manage these all investments. Okay, रिमेंबर ये वो इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट करती है. आपको मैंने बताया ना कि ये गवर्नमेंट स्टेट विल हैव टू स्टेप फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल, बिकॉज याद है ना आपको उसकी वजह, एक अहम वजह थी बड़े फंड्स चाहिए होते हैं, इसके रिटर्न बड़े लॉन्ग पीरियड में आते हैं, इसलिए स्टेट विल हैव टू टेक इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन द सोशल ओवरहेड कैपिटल. Now, further हम ये कह सकते हैं increase in rate of investment, right? So आपने देखा है हम basically take off stage की बात कर रहे हैं. It is attached with change in income distribution, right? So जो आपकी आमदनी बढ़ रही है, जो आपकी investment बढ़ रही है, वो attach होनी चाहिए income distribution के साथ. The income began to flow into hands of capitalists who would reinvest to increase the rate of capital formation. This process of capital formation will further be promoted by fiscal measure of the government, banking institutions and the capital market. अब देखें कि ये जो increase in investment है ये attach होती है income distribution के साथ. Changes in income distribution. देखिए जब एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट बढ़ता है तो बढ़ते हुए प्रॉफिट उसे इंड्यूस करता है, उसको राग़ब करता है किस तरफ, मजीद इन्वेस्ट करने की तरफ, राइट. सो मजीद इन्वेस्ट होता है, मजीद इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट होता है, उससे कैपिटल फॉर्मेट होता है, जैसे कैपिटल फॉर्मुलेट या अकोमुलेट होता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता है, राइट. और ये इस प्रोसेस जो है जिसमें कैपिटल आपका तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट फिस्कल मेजर्स लेकर यानी कि ज्यादा आमदनी वालों पे टैक्स लगाकर और कम आमदनी वाले को सब्सिडी देकर बैलेंस कर सकती है, राइट. और इसी तरह से न सिर्फ गवर्नमेंट के फिस्कल जो मेजर्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, बल्कि बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी, और कैपिटल मार्केट आपकी बड़ी स्टेबल होनी चाहिए, राइट. सो नाउ इस स्टेज के अंदर न सिर्फ आपकी कैपिटल मार्केट बल्कि बैंकिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग होता है आपकी टेक ऑफ स्टेज के ऊपर. फिर ये है कि इमरजेंस ऑफ लीडिंग सेक्टर. अब देखिए जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक या दो लीडिंग सेक्टर हों जो हर डेवलपिंग कंट्री जो उनको फोकस करे और उसकी बुनियाद पर जो है वो आगे डेवलपमेंट हासिल करे. सो दिस द एंटरप्रेन्योर ऑफ वन और टू लीडिंग सेक्टर रीप्लो देयर प्रॉफिट्स. जैसे कि पाकिस्तान में देखें ना, अगर हम गौर से देखें, अगरचे कि हम एग्जैक्टली टेक ऑफ स्टेज पे तो नहीं है, लेकिन बहरहाल प्री कंडीशन टू टेक ऑफ से आगे की तरफ है. और देखिए हमारे यहाँ पे एक जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी के साथ और बहुत इफेक्टिवली डेवलप हुई है, ये लीडिंग सेक्टर है हमारा, राइट. और उसके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उस प्रॉफिट को रीप्लो करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं. ओके, मोर ओवर द एक्सपेंशन ऑफ लीडिंग सेक्टर हेल्प टू पे फॉर इम्पोर्ट एंड डेट चार्जेस. सो लीडिंग सेक्टर जो है वो इम्पोर्ट्स के और डेट चार्जेस को पे करने के लिए हेल्प करते हैं. इट वाज द, जैसे कि आपने कैनेडियन ग्रेन, स्वीडिश टिम्बर, जापानीज सिल्क,
which helped these countries to develop other sector of their economies. مشہور ہے نا, جیسے کہ جی کینیڈین گرین ہے, اور جیسے سویڈن کے ٹمبر کے حوالے سے بات بڑی مشہور ہے. تو انہوں نے یہ ایک لیڈنگ سیکٹر ڈیولپ کر لیا تھا. جیسے جو سلک ہے, یہ جاپان کی سلک بہت مشہور ہے, تو انہوں نے ایک لیڈنگ سیکٹر ڈیولپ کر لیا جس نے باقی اکانومی کے اندر موجود دوسرے سیکٹرز کو ڈیولپ ہونے میں بہت مدد فراہم کی. Now, پھر لونیبل فنڈ play an important role in emergence of leading sector, particularly in financing large overhead capital. Rostow grouped the sector of the economy as, اب دیکھیں لونیبل فنڈ یعنی کہ ایسا فنڈ جو کہ لون کیا جا سکے, وہ بہت امپورٹنٹ رول. آپ کو میں نے بتایا تھا نا, ایگریکلچر بہت کروشل رول پلے کرتا ہے, اس طرح سے لونیبل فنڈ جو ہے وہ بہت کروشل رول پلے کرتا ہے, رائٹ. جو کہ آپ کے لونیبل فنڈ اویلیبل ہو تو سوشل اوور کیپٹل کے اوپر انویسٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے, اس میں زیادہ دقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو روسٹو گروپ دا سیکٹرز آف دا اکانومی ایز پرائمری گروتھ سیکٹر ویئر پاسبلٹی فار انوویشن in unexplorable resources yield a higher growth rate. What? Where possibility for innovation in unexplorable resources yield a higher growth. Okay. دوسرا جو ہے وہ آپ کا supplementary growth sector ہے, where these sectors supplement, for instance, coal, iron and engineering industry in relation to railroad. Okay. So آپ نے دیکھا کہ کول ہو, آئرن ہو, انجینئرنگ انڈسٹری ہو, یہ بیسیکلی سپلیمنٹری ہوتا ہے کس کا, جیسے کہ ریل کے لیے یہ سپلیمنٹری ہوتا ہے. اور ڈرائیوڈ گروتھ سیکٹر جو ہے, دا ایڈوانسز ان دیز سیکٹر اکر ان ریلیشن ٹو گروتھ آف ٹوٹل ریئل انکم, پاپولیشن اینڈ انڈسٹریل پروڈکشن. Historically, these sector range from cotton textile, heavy industry complex and their dairy products. Okay, so روسٹو نے ان سیکٹرز کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا, رائٹ. ایک پرائمری گروتھ سیکٹر جن کے لیے لونیبل فنڈ اویلیبل ہو, ایک تو پرائمری گروتھ سیکٹر ہے, وہ انوویشن لاتا ہے, وہ بیسیکلی آپ کے ان ایکسپلورڈ ریسورسز جو ہوتے ہیں جن میں گروتھ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سیکٹر ہوتا ہے جو سپلیمنٹری ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے کہ ریل کے لیے کول سپلیمنٹری تھا, ریل کے لیے آئرن جو سپلیمنٹری تھا, انجینئرنگ سپلیمنٹری تھی, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ڈیرائیوڈ گروتھ سیکٹرز جس میں ایڈوانس سیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے جی, ان ریلیشن ٹو گروتھ آف total real income, population and industrial production, right. Historically, these sectors range from cotton textile, heavy industrial complex and dairy products. Now the fourth stage, so remember what was the first stage? That was traditional society, right. جس میں آپ کو یاد ہے پری نیوٹن کا جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی تھی, ایگریکلچر صرف ہوتی تھی, بہت اس میں جو ہے وہ لینڈ لارڈزم ہوتا تھا, وہاں سے پولیٹیکل گینز اور پولیٹیکل پاور جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی, لوگوں پہ رول کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. پھر پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف تھی, پھر آپ کا جو ہے وہ ٹیک آف سٹیج آئی, ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا کہ اس میں کس طرح سے لونیبل فنڈ اور ایگریکلچر ایک کروشل رول پلے کرتا ہے, رائٹ. اب ہم ڈرائیو ٹو میچورٹی, دس از دا اسٹیج 4. اکارڈنگ ٹو روسٹو 40 years after take off stage there is a long interval, ٹھیک ہے. ٹیک آف سٹیج کے بعد 40 سال ایک انٹرول ہوتا ہے, یعنی کہ آپ ادھر ہی رکے رہتے ہیں. سو ڈیورنگ دس انٹرول the economy experienced a regular growth and modern technology in extended over to bulk of resources. سو اس دوران ایک ریگولر گروتھ جو ہے وہ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نے جو گروتھ ریٹ اٹین کیا ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور بہت زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. آن دا بیسس آف entrepreneurial and technological development everything is produced which is desired. اب انٹرپرینیور اتنے ایفیشینٹ ہو چکے ہیں, اور یہ وہ دور ہے ڈیرائیو ٹو میچورٹی کا جو کہ بیسیکلی ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ آپ جو چاہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, جتنا چاہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سیلنگ نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر پرانی ٹیکنالوجی یعنی کہ جو ہم نے ٹریڈیشنل سوسائٹی میں دیکھی تھی, وہ ایک پروڈکشن کی ایک سیلنگ جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہے, آپ اس سے زیادہ پروڈیوس نہیں کر پا سکتے. لیکن اتنی اس ڈرائیو ٹو میچورٹی کے حوالے سے جو ہے آپ دیکھیں یہ 40 سال جو ہے آپ کے ٹیک آف کے بعد کے بات ہو رہی ہے,
تو یہ وہ عرصہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں انٹرپرینور نئے نئے انوویشن کے ساتھ سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ایک انٹرپرینور انوویشن لے کے آتا ہے تو پھر دوسرے انٹرپرینور اس کو فالو کرتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد جب سارے فالو کر چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک نارمل سی عام سی ٹیکنیک بن جاتی ہے. تو پھر ایک انٹرپرینور اٹھتا ہے جو کہ انوویٹر ہوتا ہے, وہ پھر کوئی انوویشن لاتا ہے, پھر ادر جو انویسٹرز ہیں اسے فالو کرتے ہیں, اور یہ اس طرح سے جو اکانومی آپ کی جو ہے اس کا گروتھ ریٹ بہتر ہو رہا ہوتا ہے. سو آن دا بیسس آف انٹرپرینورل and technological development everything is produced which is desired. So اچھے انٹرپرینیورز اور ٹیکنالوجی کی اتنی جدت آ جاتی ہے, اتنی ترقی ہو جاتی ہے کہ وٹ ایور پروڈیوس you can produce whatever you want to. Okay, you can produce how much you want to. Okay, there may be a shift in emphasis from coal, iron and heavy engineering to machine tool, chemical and electrical equipment. اب یہ ہے کہ شفٹ ہوتا ہے کس میں, کول سے ایمفیسس شفٹ ہو جاتا ہے, آئرن سے ہیوی انجینئرنگ سے شفٹ ہو کر جو ہے کیمیکل اینڈ ایگریکلچر اکوپمنٹ کی طرف, الیکٹرانک اکوپمنٹ کی طرف. یعنی کہ دیر مے بی اے شفٹ ان ایمفیسس فرام کول, آئرن اینڈ ہیوی انجینئرنگ ٹو مشین ٹولس, کیمیکلز اینڈ الیکٹریکل اکوپمنٹس کی طرف آپ جو ہیں وہ موو کر جاتے ہیں. یعنی کہ جو کوئلے جن کے آپ نے دیکھا پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف کے اندر ویری امپورٹنٹ رول پلیڈ بائی دا کول, آئرن اینڈ ہیوی انجینئرنگ, رائٹ. لیکن اب شفٹ ہو رہا ہے وہاں سے مشین ٹولز کی طرف, آپ کا کیمیکلز کی طرف, الیکٹریکل اکوپمنٹ کی طرف آپ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. سو ڈرائیو ٹو میچورٹی روسٹو کی 4th سٹیج ہے, اور یہ ٹیک آف سے 40 سال جو ہے کہ تک یہ جو ہے انٹرول کے ساتھ آتی ہے. اور اس میں جو ہے ڈیورنگ اس انٹرول کے اندر, یہ جو 40 سال کا انٹرول ہے, اس میں ریگولر گروتھ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی جو آپ نے جو گروتھ ریٹ اٹین کیا ہوتا ہے اسے سسٹین کر کے رکھتے ہیں. آپ نے انٹرپرینور کی ڈیولپمنٹ اور جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کی بیس پہ واٹ ایور یو وانٹ ٹو پروڈیوس یو کین پروڈیوس. اور پھر یہ آپ کا فوکس جو ہے آئرن سے, کول سے اور ہیوی انجینئرنگ سے شفٹ ہو کر آپ مشین ٹولز, کیمیکل اور آپ کے الیکٹریکل جو اکوپمنٹس ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے. سو دس از ڈرائیو ٹو میچورٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سو جرمنی, فرانس, UK اینڈ US پاس تھرو دس پیریڈ ڈیورنگ دا end of the 19th century. کیا تھا اس وقت, 10 to 20% of GNP is plowed in investment and output grow more than increase in population. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں آپ کی اگر آؤٹ پٹ زیادہ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ پاپولیشن آؤٹ پٹ سے زیادہ ہو رہی ہے, رائٹ. فرض کریں 7% سے آپ آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے جو ہے, اور لیٹ سے ہم ازیوم کر رہے ہیں اگرچہ کہ میکسیمم بایولوجیکل ریٹ جو ہے آپ کی پاپولیشن کا گروتھ کا وہ 3% ازیوم کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ اگر گروتھ ریٹ جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن سے کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ڈیولپ نہیں کر رہے. یعنی کہ جس رفتار سے آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو آپ ڈیولپ تو نہیں ہو رہے نا. سو 10 to 20% آف دا GNP از ریپلوڈ ان انویسٹمنٹ and output grows more than increase in population. Population سے زیادہ آپ کی آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہوتی ہے. جس رفتار سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہوتی ہے اس رفتار سے زیادہ آپ کی جو ہے جو انکم بڑھ رہی ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہوتی ہے, رائٹ. اور یہ 19th سینچری کے جو ہے اینڈ تک جو ہے یہ اسٹیج جرمنی, فرانس, UK اور US پر گزر چکی ہے. سو دا گڈ وچ ور ارلیئر امپورٹڈ ناؤ دے پروڈیوس ایٹ ہوم. وہ گڈز جو پہلے آپ پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں تھے, ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے, اسکلڈ لوگ نہ ہونے کی وجہ سے, کیپٹل نہ ہونے کی وجہ سے, وہ تمام تر چیزیں اب آپ کو اسکلڈ اویلیبل ہیں. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا جو ہے ایشو اب نہیں رہ گیا, ٹھیک ہے. اور ریسورسز ایزیلی موبلائز کیے جا سکتے ہیں, ان کی مدد سے اب وہ چیزیں جو پہلے آپ امپورٹ کیا کرتے تھے اب وہ خود آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. دس از دا 4th stage, یعنی کہ ڈرائیو ٹو میچورٹی which takes 40 years after take off stage. In short, the economy become a part of international economy. یعنی کہ اب بین الاقوامی معیشت بن جاتی ہے. یعنی کہ آپ ایسے جیسے کہ گلوبل ولیج کی بات آپ کر رہے ہیں ویسا بن جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی بین الاقوامی جو ہے وہ اکانومی بن جاتی ہے. You can export whatever you want, you can import whatever you want, right? You don't have any problem while importing anything, right? Technology or whatever, right? Now, the 5th
basically stage of the roasto is age of high mass consumption stage. high mass بہت اوپر کی سطح کے جو اخراجات کا جو ہے کنزمپشن کی سٹیج جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو روسٹو ایز سوسائٹیز اچیو میچورٹی ان 20th century. جب 20th century میں میچورٹی آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ریئل انکم روز اینڈ دا پیپل بیکم اویئر آف ایز ویل ایز anxious to have a command over the consumption of the fruits of the mature economy, right? یعنی کہ جب حقیقی آمدنی لوگوں کی بڑھی تو پھر لوگوں کو نہ صرف اندازہ ہو گیا بلکہ لوگوں کے اندر ایگرنیس آ گئی کہ وہ کس طرح سے جو اس جو ہے وہ ترقی یافتہ اکانومی کے اندر اپنی کنزمپشن جو ہے وہ انکریز کریں اور وہ ترقی کے تمام تر جو فروٹس ہیں پھل ہیں وہ سارے ریپ کر سکیں. پھر سیکنڈلی روسٹو کے مطابق the leading sector of the economy produce consumer durable like TV, fridge and automobile industry, right? And the third is here the societies pays more attention to social welfare and social security than on economic growth. So now they attained high economic growth. Now they focus on social security, social welfare, جیسے بے روزگاری الاؤنس ہے, بڑھاپے کا الاؤنس ہے, جیسے بچوں کا الاؤنسز ہے, جس طرح سے جو ہے فری ہیلتھ ہے, فری ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ سوسائٹیز جو ہے وہ فوکس کرنا شروع کر دیتی ہیں, یا اور پھر گروتھ سے زیادہ وہ ویلفیئر ان کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. منیمم ویج ریٹ رکھ دیا جاتا ہے, ورکنگ اور جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیا جاتے ہیں, جس میں جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, جس میں لیبر کے رائٹس کی بات ہوتی ہے, جس میں ڈسکریمنیشن نہ ہونے کی بات ہوتی ہے, جس میں رنگ نسل کی وجہ سے ڈسکریمنیشن نہ ہونے کی بات ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان اکانومیز کا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے, رائٹ, ریسزم کو ختم کرنے کی طرف ان کا فوکس ہو جاتا ہے. سو سوسائٹیز پیز مور اٹینشن آن سوشل ویلفیئر and social security than on economic growth. US passed through this stage in 1913-14 and then in the post-war period of 1946-56, right? So جو ورلڈ وار کے بعد کا ایریا اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے, 1946 سے 1956 کے بعد کی بات ہو رہی ہے. Now اب ہم دیکھیں گے پریکٹیکل امپورٹنس آف روسٹوز سٹیجز. اب آپ نے روسٹو سٹیجز دیکھی, 5 سٹیجز ہم نے آپ کو بتائیں, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو بتائی کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہوتی ہے, اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر بیسیکلی صرف ایگریکلچر کے اوپر سارے ریسورسز ہو رہے ہوتے ہیں. ایگریکلچر کے اوپر بھی ایگریکلچر کو کے ریسورسز کو یا لینڈ کو جو ہے وہ پروڈکٹیو یا پروڈکشن کے لیے نہیں بلکہ پریسٹیج اور پولیٹیکل پاور گین کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کی پہچان جو ہے وہ ان کی خاندان ہوتا ہے بلکہ نہ کہ ان کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, رائٹ. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری سٹیج کی ہم نے بات کی, پری کنڈیشن فار ٹیک آف کی بات کی. پھر ہم نے تیسری سٹیج کی بات کی جس میں ٹیک آف کی بات کی. ہم نے اس میں کروشل رول ایگریکلچر کا دیکھا, ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کا کروشل رول دیکھا. پھر ہم نے جو چوتھی سٹیج تھی وہ آپ کی ٹیک آف کی سٹیج, اور 5ویں سٹیج جو ڈرائیو ٹو دا میچورٹی کی ہم نے بات کی, ہائی میس کنزمپشن کی بات کی. اب ان سٹیجز کی جو پریکٹیکل امپورٹنس ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے. The above stage theory of the development or the history of modern societies is of the view that advanced countries have passed the stages of takeoff into self-sustained growth, while the underdeveloped countries are still passing through traditional societies or the precondition to take off. اب آپ ذرا غور کیجیے گا, آپ دیکھیے فار ایگزامپل ٹیک دا ایگزامپل آف یور اون کنٹری, رائٹ. اسٹل ابھی لینڈ لارڈزم ہمارے کنٹری کے اندر موجود ہے. اسٹل ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک جو لینڈ لارڈز ہیں وہ وہاں پر مزاروں کی فوج کے ساتھ رہ رہے ہیں. اسٹل وہ لوگ جو ہے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ ان کی اپنی جیلیں ہیں, اپنا خود رول کر رہے ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پاور گین کرتے ہیں اپنی زمینوں کی وجہ سے, وہاں پر لوگ رہنے والے لوگوں کی وجہ سے, رائٹ. اور لوگوں کی جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی لینڈ لارڈز کی طرف ٹینڈنسی ہے, ان کے پاس انکم ہوتی ہے, رائٹ. لوگ جو ہے وہ 3 نسلوں سے ایک زمیندار کے حاری ہوتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے ان کے جیسے غلاموں والی زندگی ہوتی ہے وہ بسر کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہی لوگ جو پولیٹیکل پاور گین کر کے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں, پھر دے ڈو ناٹ انٹروڈیوس اینی کائنڈ آف لینڈ ریفارم اور
reform for these kind of problems because they are the direct beneficiary of this system. So अभी आप देखें आप किधर खड़े हैं. फिर आप देखें कि आपका सोशल सेक्टर आप देखें आपका आप उसमें देखें कि क्या प्री कंडीशन टू टेक ऑफ के अंदर मौजूद है. अब कुछ एंगल से हम अपनी इकोनॉमी को देखें, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जैसे हमारा इंश्योरेंस का सेक्टर है, जैसे इसमें हम, लेकिन अगर हम वेलफेयर के हवाले से देखें तो हम बहुत आपको जो है वो इश्यूज नजर आएंगे. सो जिस वक्त के जो ड्राइव टू मैच्योरिटी से भी आगे जा चुके हैं, जिस वक्त वो सस्टेन ग्रोथ की, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं डेवलप कंट्रीज, स्टिल अंडर डेवलप कंट्रीज जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज और प्री कंडीशन टू टेक ऑफ की तरफ है. लैटिन अमेरिका हैं की कंट्रीज हैं, इसी तरह से जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज खास तौर पे ये आप देखेंगे ट्रेडिशनल सोसाइटी में रह रहे हैं, उसी तरह की इनकी जिंदगी के गुजर औकात है, उसी तरह से गुजर बसर है. So accordingly, underdeveloped countries must learn a lesson from the economic history of the advanced nation. So ये पूरी रोस्टो की स्टेजेस पढ़ने के बाद असल बात जो सामने आई, हमें वो लेसन लर्न करने चाहिए जिन रास्तों से गुजर के आज वो डेवलप हुए हैं, जिन टेक्निक्स को, जिन मेथडोलॉजीज को अपना कर वो आज डेवलप हो चुके हैं और अपने मैच्योरिटी से आगे जा रहे हैं, अपने सेल्फ सस्टेन ग्रोथ तक को अचीव कर लिया है. ठीक है, वो रास्ते और वो एक्सपीरियंसेस को हमें जो है वो उधर से एक्सपीरियंस लर्न करना चाहिए और उनको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम भी जो है वेलफेयर की तरफ, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी को फोकस कर सकें. Right? So what they should do, they should follow the rules of development to take off and then to self-sustained economic growth. Right? In this respect, the underdeveloped countries should mobilize domestic and foreign saving in order to generate sufficient investment to accelerate economic growth. Right? So चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, दूसरे मुल्क पे आप इन्वेस्ट करें, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके इन्वेस्ट करें, बहरहाल आपको ऐसी पॉलिसीज अपनानी है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जा सके. अब देखें ना, इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल जो है वो फॉर्मेट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, आपकी जो है वो रिसोर्सेज ऑप्टिमल यूज होंगे, तो ये पाथ है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. ठीक है जी. तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको अपने रिसोर्सेज इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी मोबिलाइज करने हैं ताकि वो इतने रिसोर्सेज जनरेट कर सकें कि वो सोशल ओवरहेड कैपिटल डेवलप कर सकें, वो इकोनॉमिक ग्रोथ ले सकें, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मशरूत है सोशल ओवरहेड कैपिटल, और सोशल ओवरहेड कैपिटल के साथ मशरूत है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और ये कम्बिनेशन ऐसी इंडिविजिबिलिटीज हैं कि जिसमें आपके किसी किस्म का समझौता नहीं है. यू विल हैव टू फोकस इट इधर टू यूज द इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज. ओके, नाउ अब हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे. हम इसको क्रिटिसाइज जो है जो किया गया मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने वो देखेंगे. स्टेज मेकिंग आइडिया इज मिसलीडिंग. Rostow says that all the nations have passed through these stages, but it is incorrect to say that all the nations have followed this route when they are having different environment and resource. Right? अब इशू ये है कि वो ये कहते हैं रोस्टो कि तमाम तर डेवलप्ड, आज के डेवलप्ड कंट्रीज ये रास्ता इख्तियार करके जो है वो डेवलपमेंट तक पहुंचे हैं, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ तक पहुंचे हैं, जबकि ये बात दुरुस्त जो है वो साबित नहीं हो सकती. इसलिए नहीं हो सकती कि हर कंट्री के एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है और उनकी रिसोर्सेज भी डिफरेंट है. अगर तो आइडेंटिकल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज हो तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेजेस सब कंट्रीज पर गुजरी हैं और गुजरनी चाहिए, लेकिन चूंकि रिसोर्सेज आइडेंटिकल नहीं है, चूंकि एनवायरनमेंट आइडेंटिकल नहीं है, लिहाजा ये बात पॉसिबल नहीं है, करीम कयास नहीं है कि सारे कंट्रीज इसी रास्ते से गुजर के सेल्फ सस्टेन ग्रोथ तक पहुंचे हों. फिर सेकेंड वन इज दैट द लीडिंग सेक्टर्स. According to Rostow, the leading sectors are responsible for economic expansion, right? So Rostow के मुताबिक leading sectors, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैनेडियन ग्रेन की बात की थी, जापानीज सिल्क की बात की थी, right? इस तरह से. But Kuznets says the Rostow did not identify the chronology of the leading sector. अब उसमें उन्होंने chronology की बात नहीं की, कौन सा कितना leading हो, right? So ये कुजनेट, साइमन कुजनेट के हवाले से हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं. उन्होंने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उनकी मदद से जो है आपको याद होगा कि इंडेक्स डेवलप किया था. सो डाटा इज अनकन्फर्म्ड. दिस इज द थर्ड क्रिटिसिज्म. कुजनेट सेज दैट द स्टैटिस्टिकल डाटा presented by Rostow regarding
doubling of productivity in the period of takeoff stage is not reliable and confirmed. So again جس ڈیٹا سیٹ کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں انہوں نے اس ٹیک آف سٹیج کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی ڈبل کر لی، تو یہ بات جو ہے وہ ڈیٹا ریلائبل نہیں ہے، اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ مشکوک ہے، کنفرم نہیں ہے. اوکے، سو دیٹ از دا تھرڈ criticism. The first one is stage making idea is misleading, right? Why? Because every country do not pass through the same stages because of the different environment and different resources, right? اگر چونکہ ملکوں کے environment بھی different ہے، resources بھی different ہے، لہذا یہ مشکل ہے کہ سارے کنٹری ایک ہی راستے سے گزر کر ڈیولپ ہوئے. سیکنڈ، لیڈنگ سیکٹرز کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے کہ یہ کرونالوجیکل نہیں ہے. تو پھر تھرڈ ہے جی یہ کہ ڈیٹا از انکنفرمڈ. جو سائمن کوزنٹ نے یہ کہا کہ ٹیک آف سٹیج کے اندر جو روسٹو کہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکشن جو ہے پروڈکٹیوٹی وہ ڈبل ہو جائے گی، تو یہ جس بیس پر جس ڈیٹا سیٹ کی بیس پر وہ یہ کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں وہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. ناؤ no distinction between precondition and take off, right? Precondition for take off اور take off کے درمیان کوئی خاص جو ہے وہ حد فاصل نہیں ہے، کوئی distinction نہیں ہے. The characteristics of preconditions and take off are very much similar, almost similar, or look like کہ بالکل similar ہے. Therefore it is not possible to assess when take off starts after the preconditions. So پری کنڈیشنز فار ٹیک آف اور ٹیک آف کے درمیان اتنی سملیرٹیز ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کب کس ملک کا جو انڈر ڈیولپ کنٹریز کا پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف کا سٹیج ختم ہوا اور ٹیک آف کی سٹیج آ گئی. دین ففتھ جو آپ کا کرٹیسزم ہے دیٹ از سیلف سسٹینڈ گروتھ. Kuznets has greatly criticized self-sustained growth which take place during take-off stage. He says the increase in per capita income, increase in saving and investment may even take place before take-off. Right? So this is very important point. یہ ضروری نہیں ہے سائمن کوزنٹ کہتے ہیں، اور سائمن کوزنٹ نے جو ہے وہ مور دین 70 کنٹریز کے ڈیٹا کے اوپر کام کیا. تو وی ول ہیو ٹو لسن واٹ ہی از سیئنگ. ہی سیز دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی سیلف سسٹین گروتھ ہے وہ ڈیورنگ ٹیک آف ہی ہو، اسٹیج کے ہی ہو، بلکہ انہوں نے کہا کہ انکریز ان پر کیپٹا اور انکریز ان سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ میں ایون ٹیک پلیس بیفور ٹیک آف. یہ ٹیک آف سے پہلے بھی جو ہے وہ ٹیک پلیس ہو سکتی ہے. دین پری کنڈیشن از ناٹ کرونالوجیکل کنسیپٹ، رائٹ؟ سو اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اکارڈنگ ٹو کیرن کراس it is incorrect to say that the SOC will attain necessary minimum size even before the takeoff. Okay. Moreover, Rosto's view regarding agriculture are not true historical. Right? کہ وہ ہسٹوریکل نہیں ہے کہ جی پہلے لوگ وہاں پر لینڈ لارڈزم تھا اور پھر وہ گریجولی جو ہے وہ انکم ٹرانسفر ہونے شروع ہوئی لینڈ لارڈ سے جو ہے وہ ٹیننٹس کی طرف، اور جو انکم ڈسٹریبیوشن کریکٹ وہ اس سے ایگری نہیں کرتے. So then in some countries agriculture expanded during industrialization and SOC was mostly required during the industrialization. Again try to understand this. دیکھیں بات یہ کہتے ہیں پہلے ایگریکلچر ڈیولپ ہوا، اس کی بیس پر اس سے جنریٹ ہونے والی انکم سے جنریٹ ہونے والی انویسٹمنٹ جو ہے سیونگ سے جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس سے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. یہ آپ کا روسٹو کی جو ہے وہ تھیری ہے کہ ایگریکلچر سے انکم جو جنریٹ ہوئی ہے لوگوں کی، اس کی وجہ سے جو سیونگ جنریٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ جنریٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. رائٹ؟ سو یہ کہتے ہیں سائمن آپ کے روسٹو. لیکن جبکہ حقیقت حال یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ دیر آر کوائٹ اے فیو کنٹریز کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایگریکلچر ایکسپینڈیڈ ڈیورنگ انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن کے دوران ایگریکلچر ایکسپینڈ ہوا، رائٹ؟ اینڈ ایس او سی واز موسٹلی ریکوائرڈ ڈیورنگ دا انڈسٹریلائزیشن، اور ایس او سی جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے دور میں ریکوائرڈ تھا. سڑکیں، آپ کی بجلی، انرجی، یہ ساری چیزیں.
then increase in investment is not new. اب یہ again this is this increase in investment is Lewis, Arthur Lewis جو ہے unlimited supply of labor کی جو تھیری ہے اس میں جو بات کرتے ہیں, یہ پہلے سے بات ہو چکی ہے. یعنی کہ روسٹو presented the idea that increase in investment from 5% to 10% will take the economy into the stage of into take off stage. So جب یعنی کہ انویسٹمنٹ 5 سے 10% ہوگی تو اکانومی پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف سے ٹیک آف کی طرف بڑھ جائے گی. بٹ کیرن کراس سیز دیٹ اٹ از ناٹ نیو آئیڈیا, اٹ از آلسو اویلیبل ان لیوس تھنکنگ. ہی فردر سیز when the saving habit will change whether in pre condition or in take off stage. رائٹ, سو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پری کنڈیشن میں آپ کی سیونگ ہیبٹ چینج ہوگی یا ٹیک آف میں چینج ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ سے. آرتھر لیوس جو ہیں انہوں نے بیسیکلی وہ آئیڈیا ہم آپ کو تفصیلاً پڑھائیں گے لیکن ہلکا سا آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز ایگری بیسڈ کنٹریز ہوتے ہیں, چونکہ موسٹ آف دا پیپل آر امپلائڈ ان ایگریکلچر سیکٹر, چونکہ وہاں پر طرح طرح کی ان امپلائمنٹ موجود ہوتی ہے, لوگ ان امپلائڈ بھی ہوتے ہیں, سیزنل ان امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈسگائز ان امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے, رائٹ, سو انڈر امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے. تو آرتھر لیوس کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں سے لیبر سپلائی ہو انڈسٹریل سیکٹر کی طرف. سو پہلی فیز میں جب آئے گی آپ کی لیبر جو انڈسٹریل سیکٹر کی طرف, تو چونکہ ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے لہذا ان کو کم ویجز ملیں گی. اچھا, جب ویجز کم ہوں گی تو پھر کیا ہوگا, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرمز کے انڈسٹریل سیکٹر کے پروفٹ زیادہ ہوں گے. اوکے, اچھا پروفٹ زیادہ ہوں گے یعنی کہ ری انویسٹ ہوگا, رائٹ, سیونگ زیادہ ہوں گی, ری انویسٹ ہوگا. ری انویسٹ ہوگا تو چونکہ ایگریکلچر سیکٹر میں ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہے تو پھر ایک اور چنک جو ہے وہ پہلے ان امپلائڈ لوگ آئیں گے, پھر ڈسگائز ان امپلائڈ آئیں گے, انڈر امپلائڈ لوگ آ جائیں گے, رائٹ, سیزنل ان امپلائڈ لوگ جو اس طرف آنا شروع ہو گئے. تب تک لوگ ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف آتے رہیں گے جب تک دونوں سائڈ دونوں سیکٹرز کے اندر ویج ایکول نہ ہو جائے. اچھا, اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کی ویجز کم ہیں اور کم ویج کے اوپر ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہے تو ہوگا کیا ہوگا کہ ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ, وہ اس کو پروفٹ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہوگا, جس سے پھر وہ دوبارہ انویسٹ ہوگا تو پھر اور لیبر درکار ہوگی اور لیبر اسی ویج پر آپ کو پھر مل جائے گی, پھر اگین ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہوگا, اینڈ دس پروسیس گوز آن اینڈ آن اینڈ آن انٹل دا ویج آف دا بوتھ سیکٹرز بیکم ایکول, رائٹ. سو یہ وہ بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو یہ آئیڈیا بیسیکلی جو کیرن کراس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا 5 سے 10% آپ کی جو سیونگز آپ کا جو ریٹ آف انٹرسٹ انویسٹمنٹ جو ہے جی ڈی پی کا ہو جانا, دس از ناٹ دا نیو آئیڈیا, دس آئیڈیا از ناٹ پریزنٹڈ فرسٹ ٹائم بائی دا روسٹو, دس آئیڈیا has already been used in the Arthur Lewis' model as well. Then again he says کہ یہ جو سیونگ کی ہیبٹ ہے یہ کب جنریٹ ہوگی, کیا یہ پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف میں یا یہ ٹیک آف کی سٹیج پہ جو ہے ہیبٹ. تو یہ بھی روسٹو نے کلیئر نہیں کیا کہ یہ جو جب دیکھیں نا آپ کے انویسٹمنٹ آپ کی 5 to 10% آف دا جی ڈی پی ہوگی, what does it mean? It means کہ انویسٹمنٹ تو جنریٹ ہوگی سیونگ سے. اچھا, سیونگز کی ہیبٹ کب کنزیومر کو جب ہاؤس ہولڈس کو پڑے, کیا یہ پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف تھی یا یہ ٹیک آف تھی. آلریڈی ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف اور ٹیک آف اتنے قریب قریب ملتے جلتے اس آئیڈیاز ہیں اور اس سٹیجز اتنی قریب ہیں کہ اٹ از ویری ٹف ٹو ڈسٹنگوش دیز بوتھ سٹیجز. وہی بات انہوں نے بھی کی کہ آپ روسٹو نے یہ مینشن نہیں کیا کہ یہ جو ہیبٹ ہے یہ کب ڈیولپ ہوئے. نو روسٹو سٹیجز اینڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. As we told earlier that roaster stages have a great appeal for underdeveloped countries, right? So یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ underdeveloped countries کے لیے بہت اپیل ہے کیونکہ ایٹ لیسٹ انہیں ایک ان راستوں سے گزر کے جو آج کے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں, تو مین کیا کہ یہ ایکسپیریمنٹ ناکام نہیں ہوا. سو دا ٹیک آف اسٹیج از سملر ٹو انڈسٹریلائزیشن اینڈ انڈر ڈیولپ کنٹریز آر ڈیزائرس ٹو انڈسٹریلائز دیئر اکانومیز ایز سون ایز پاسبل. سو لیکن ٹیک آف اسٹیج انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, لوگ ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف بات آ رہے ہیں, سوشل اوورہیڈ کیپیٹل ڈیولپ ہو رہا ہے, یہاں پر ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہیں, فائنینشیل
جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, دوسرے انسٹیٹیوٹس آپ کے جو ہے اسٹرانگ ہو رہے ہیں, آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو انڈسٹریلائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. تو دیکھیں یہ چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اسٹرانگ ڈیزائر ہے ان کو انڈسٹریلائز ہونے کی, تو یہ سارے جو ایکسپیرینسز پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف میں موجود ہیں. ایز دے آر ہیونگ سیونگ گیپس وچ کین بی فلڈ اپ ٹو دا فورن کیپٹل بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ ایز مینشن بائی دا ہیرلڈ ڈومر. اب اگین ہیرلڈ ڈومر HD ماڈل مین ہیرلڈ ڈومر ماڈل, یہ ہم لیٹر آن پڑھیں گے. تو اب یہ ایشو یہ تھا کہ اگر ہم ہیرلڈ ڈومر پہلے پڑھتے تو اس میں روسٹو کی بات ہوتی, تو ہمیں روسٹو پہلے بتانا چاہیے کہ ہیرلڈ ڈومر پہلے بتانا چاہیے, تو ہم ڈیولپمنٹ کی تھیریز پہلے بتا رہے ہیں, گروتھ کی بعد میں بتائیں گے, رائٹ. سو ہیرلڈ ڈومر ماڈل کے اندر جو ہے وہ ان گیپس کے حوالے سے بات کی گئی ہے, ٹھیک ہے. بٹ دیر ایگزسٹ فالوئنگ پرابلم انڈر, نہ صرف یہ روسٹو میں بلکہ ہیرلڈ ڈومر کا بھی یہ پرابلم ہے کہ will be least beneficial for the underdeveloped countries, right? But there exist following problems. ہم problems کی بات کریں گے whereby Rostow and Harrod-Domer model will be least beneficial for underdeveloped countries, right? These are attitude and arrangement in underdeveloped countries. The Rostow and Harrod-Domer model were found applicable in developed countries because the European countries which receive aid under Marshall Aid Program initiated by United States to construct war-effective economies of the Europe possess the necessary structural, institutional and attitudinal condition. That is, they had well-integrated commodity and money market, high-developed transport facilities, well-trained and educated manpower, the motivation to success, and an efficient government bureaucracy. In this way, the capital was efficiently used to get higher level of output. The same like condition, attitudes and arrangements are not available in underdeveloped countries like Pakistan. The managerial experience, skilled labor and ability to plan and administer a wide variety of developed projects. So, ایشو کیا ہے, ایٹیچیوڈ کی ایشو کی بات ہوتی ہے, ڈیولپنگ کنٹریز کے ایٹیچیوڈس کی بات. مارشل ایڈ پروگرام جو ورلڈ وار کے بعد US نے لانچ کیا تھا, جو کنسٹرکٹیو جو ہے وہ پرپزز کی وجہ سے تھا, وہ جب انٹروڈیوس کیا گیا یورپین کنٹریز کے اندر تو ان کے انسٹیٹیوشنز بہت اسٹرانگ تھے, ان کی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز بہت اچھی تھی, ان کے یہاں میکینزم بہت اچھا تھا, جو گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی مشینری تھی وہ بہت ایفیشینٹ تھی, لوگ بہت اسکلڈ تھے. لیکن ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے وہ فارن ریسورسز کا اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتی, رائٹ. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ ان کے ریسورسز ایفیشینٹ نہیں ہوتے, ان کے یہاں جو ہے وہ لیبر اسکلڈ نہیں ہوتی, ایکسپیرینس نہیں ہوتی, بیوروکریسی جو ہے وہ کرپٹ ہوتی ہے. تو اتنا بڑے, اب دیکھا بات یہ ہے کہ The Rostow and Harrod-Domer model found applicable in developed countries. صرف developed countries کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم, کہ ادھر applicable ہوتے نظر آتے ہیں, کیونکہ جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی, جب اتنے بڑے فنڈز آئیں گے, جب اتنی جو ہے سوشل اوورہیڈ کیپٹل ڈیولپ ہو رہا تھا, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا, تو اتنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, لوکل اور فارن کیپٹل انفلو ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو مینیج کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے, جو کہ بیسیکلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیوں ہیرڈ-ڈومر ماڈل یا روسٹو کی سٹیجز, ہیرڈ-ڈومر جو کہ ہم لیٹر آن پڑھیں گے, لیکن روسٹو کی سٹیجز اور ہیرڈ-ڈومر ماڈل کیوں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بینیفیشل نہیں ہے. اس کی پہلی پرابلم آپ کو میں نے بتا دی, وہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں, ہمارے جیسے پاکستان ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اکراس دا گلوب جو وہاں کے مینیجریل ایکسپیرینس جو ہے وہ لیک کرتے ہیں, وہاں پر اسکلڈ لیبر موجود نہیں ہے, وہاں پر ایبلٹی ٹو پلان, اور اگر پلان ہو جائے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایڈمنسٹریشن جو چاہیے ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اسی وجہ سے روسٹو اور ہیرڈ-ڈومر کے ماڈلز جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے زیادہ سوٹیبل نظر نہیں آتے. Now, removal of unemployment. The conditions regarding take-off as presented by Rostow do not entertain the case of those countries which have abundance of population and unemployment in increase and is increasing. How they will be able to remove their unemployment. Thus, the theory which does not present any solution to remove unemployment, how it can be applicable in case of underdeveloped countries. Look, very honestly, آپ نے پوری روسٹو کی سٹیجز پانچوں کی پانچوں پڑھی, unemployment کے حوالے سے کہیں کوئی بات نہیں کہی گئی. کس طرح سے unemployment جو ہے, جو کہ one of the common characteristic of the developing countries ہے, rather
ان امپلائمنٹ ہر طرح کی وہاں پہ موجود ہے, ڈسکائزڈ بھی ہے, انڈر امپلائمنٹ بھی ہے, رائٹ, سیزنل ان امپلائمنٹ بھی ہے. یہ ساری قسم کی ان امپلائمنٹس انڈر ڈیولپ کنٹریز کی ہوتی ہیں. وہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, لہذا ان امپلائمنٹ اور زیادہ سیویئر ہوتی ہے, رائٹ. سو یہ ساری صورتحال کے اندر اپنے ان سٹیجز کے اندر کہیں بھی روسٹو کے جو ہے وہ اس ایشو کے حوالے سے کوئی پوائنٹس نہیں آپ نے پڑھے ہوں گے کہ ہاؤ ٹو انڈر ڈیولپ کنٹری کین ڈیل دا problem of unemployment. That is why it is Rostow stages or the Harry-Domer model are not very much beneficial for developing countries. So why Rostow stages and Harry-Domer model is not very beneficial on the on what ground? The very first is basically which we have already discussed, وہ کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس نہیں ہے, رائٹ. دوسری وجہ کیا ہے کہ روسٹو اسٹیجز ہمارے لیے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یوزفل نہیں ہے کیونکہ اس نے ان امپلائمنٹ کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ڈسکشن نہیں کی, اس کا حل نہیں بتایا. تھرڈ ون از ویلیو آف کیپٹل آؤٹ پٹ ریشیو از ناٹ کانسٹنٹ. اب دیکھیں سی او آر یا کیپٹل آؤٹ پٹ ریشیو انشاءاللہ ہم ہیرڈ-ڈومر ماڈل میں اچھی طرح سے پڑھیں گے, لیکن آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کے آؤٹ پٹ کے اگر آپ کا کیپٹل کے 1 یونٹ سے 3 یونٹ آؤٹ پٹ آپ کی آ رہی ہے تو کیپٹل آؤٹ پٹ ریشیو 1:3 ہوگی, رائٹ. اگر کیپٹل کے 1 یونٹ سے آؤٹ پٹ 10 آ رہی ہے تو 1:10 ہوگی, رائٹ. انڈرسٹینڈ. سو یہ تو کیپٹل آؤٹ پٹ ریشیو ہوتی ہے. ان روسٹو اینڈ ہیرڈ-ڈومر ماڈل آف دا گروتھ دا ویلیو آف سی او آر ہیز بین کیپٹ کانسٹنٹ, اسے کانسٹنٹ ازیوم کیا گیا. بٹ سچ ازمپشن may be true in case of developed countries. Capital output ratio developed countries کے اندر تو کانسٹنٹ ہو سکتی ہے, may be ہو سکتی ہے, but not in case of underdeveloped countries. The underdeveloped countries produce agri goods and in the presence of rising population and stagnant economic condition, the decreasing return to scale applies rather than constant return to scale. So یہاں پر population کی پریشر کی وجہ سے ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل اپلائی ہو رہا ہے, تو یہ بھی ایک ایشو ہے آپ کے روسٹو سٹیجز کے ماڈل اور ہیرڈ-ڈومر ماڈل کے اندر. یہ پرابلم کی وجہ سے بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. تو فورتھ ون از دا اسپونٹینیس اینڈ آٹومیٹک گروتھ. روسٹو ٹیک آف سٹیجز شوز دیٹ here the growth is automatic and spontaneous, but in case of underdeveloped countries there does not exist any possibility that in a sudden growth will take place. تو مطلب کیا, ٹریڈیشنل اکانومی اس کے خاص وقت کے بعد پری کنڈیشن ٹو ٹیک آف, اس کے خاص وقت کے بعد آپ کی آٹومیٹیکلی ٹیک آف ہو جائے گا, پھر آپ کی یہ چوتھی سٹیج آ جائے گی, رائٹ. سو ڈرائیو ٹو میچورٹی آ جائے گی, ہائی میس کنزمپشن آ جائے گا. یہ ساری سٹیجز جو ہیں یہ آٹومیٹک آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آٹومیٹک ہو رہی ہے, جبکہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ایسا پاسبل نہیں ہے. Integration with the world economy. Nowadays underdeveloped countries are well integrated with the world economy. The external factors which are beyond their control can nullify the best strategies followed by the underdeveloped countries. اب ایشو کیا ہے, چونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز جو ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ بہت زیادہ جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں, لہذا کوئی پالیسی جو ہم انٹرنل بنائیں وہ ایکسٹرنل پالیسی کی وجہ سے نلیفائی ہو سکتی ہے. جیسے کہ دیکھیں, اگر ہم if we want to give the shelter to our infant industry through tariff, right? We want to impose tariff on our industry to give the shelter to our developing industry, right? So اگر ہم اس کو infant industry کو shelter دینے کے لیے tariff implement کریں, چونکہ we are integrated in the world economy because we have already signed WTO pact, right? We will have we are bound not to impose tariff to give shelter to our infant industry. That is why, right, we cannot develop or we cannot implement the same strategy, right? So external factors which are beyond our control, یہ سارے ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں, ٹھیک ہے. سو اٹ مینس دیٹ ڈیولپمنٹ کین ناٹ بی اٹینڈ جسٹ تھرو سپلائنگ دا مسنگ فیکٹر لائک کیپٹل, فارن ایکسچینج اینڈ اسکل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو مسنگ فیکٹر ہے, جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کیپٹل نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, مشینری نہیں ہے, تو وہ پرووائڈ کر دیے جائیں اور وہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی, ایسا ہرگز نہیں ہے. اوکے. Now this was today's lecture. I hope آپ کو روسٹو سٹیجز آف ڈیولپمنٹ سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ پانچوں سٹیجز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر کے اندر جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی ایک اور تھیری جو ہے وہ ہم آپ کو پڑھائیں گے, اور اس تھیری کے اندر جو ہے ہم آپ کو جس طرح کریٹیکل منیمم ایفرٹ تھیسس تھا, ٹھیک ہے جی, تو وہ ہم آپ کو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.